بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لقمان حکیم کی نصیحتیں اور دور جدید کے کچھ اہم ٹوٹکے۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد ہارنا مت، گرنے کے بعد بھی اٹھنے کی کوشش جاری رکھنا۔ ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، پر سازش نہیں۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں، یعنی آج کے دور میں لوگ جو منہ پر تعریف کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا اپنا مقصد ہوگا، مطلب ہوگا۔ ان کا کوئی ایسا مقصد ضرور ہے جو کہ وہ آپ کے منہ پر تعریف کر رہے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے۔ دوسروں کی بات کبھی نہ کاٹیں، پہلے بالکل توجہ سے اگلے کی بات کو سنیں، پھر بات کا جواب دیں، بیچ میں نہ بولیں۔ دنیا میں شک کرنا بھی ایک روگ جیسا ہے، جس کو لگ جائے وہ کسی پر اعتبار کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے ہر کسی سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ دیکھنے میں اتنے مسکین بھولے بھالے ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے، آپ کے بہت خاص، بہت زیادہ آپ کی کیئر کرنے والے ہو جاتے ہیں، پر وہ ہوتے نہیں ہیں۔ اصل میں ان کے دل میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا تو ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ ساتھ رہ کر بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت کے ٹائم بھی یاد کرتا ہے تو برا مت ماننا، کیونکہ چراغ کی تبھی یاد آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں بہت ہی زیادہ موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف اپنے مطلب پر ہی یاد کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے ان کا ساتھ دینے میں، اس لیے تھوڑا ان کا ساتھ دینا اب ضروری ہے۔ آج کل سب اپنے مطلب کے لیے ملتے ہیں، فکر کرنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ بد نگاہی کرنے والا انسان، یعنی بری نظر والا انسان، کئی عرصے تک قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اسے قرآن کریم کی تلاوت سے دور کر دیتا ہے۔ جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے وہی لوگ اکثر آنکھیں کھول جاتے ہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیفیں غصہ بن کر باہر آتی ہیں۔ بے برداشت باتیں جو ہو جاتی ہیں، یعنی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو اب نہیں برداشت ہوگا، تو کیا ہوتا ہے، اس پر انسان غصہ کرنے لگتا ہے۔ کسی کی زندگی میں یقین مت توڑنا، ہو سکتا ہے اس نے تم پر یقین کر کے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ حرام تعلقات سے دوری اختیار کرو، حلال رشتے میں ہر چیز مل جائے گی۔ محبت، مان، عزت اور جنت، یہ چاروں چیزیں مل جائیں گی۔ اگر انسان تنہائی میں بھی گناہ کرے تو بھی یہ چار گواہ بالکل تیار ہیں: آپ کا دل، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کے ہاتھ۔ آپ چاہے اکیلے میں گناہ کر رہے ہو، بالکل اکیلے میں، پھر بھی یہ چاروں گواہ ہوں گے جو وہاں رب العزت کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ غصہ ماچس کی تیلی کے مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتا ہے، اس لیے غصہ حرام ہے، غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ اصل میں تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ جس دروازے سے شک اندر داخل ہوتا ہے، محبت اور اعتماد یعنی بھروسہ اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں، یعنی کل کے اوپر نہ چھوڑیں کہ کل کیا ہوگا، کل کچھ نہیں پتا۔ آج سویا کل نہ سویا، یعنی کہ کل ملا ہی نہیں، اس کو زندگی ہی نہیں ملی اٹھنے کی، تو وہ دوسرا دن سونے کو کیا ملے گا۔ تو اس لیے ہر روز سوتے ٹائم سب کو معاف کر دیا کرو۔ دن کے وقت جو بھی برا اچھا جو بھی ہوتا رہے اس کو اسی وقت معاف کر کے سویا کریں۔ زندگی کل کی محتاج نہیں۔ پانی کے ساتھ چقندر اور لہسن کھا لو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ بہت زبردست ریمیڈی ہے، اسے ضرور کھائیں، لہسن اور چقندر۔ برائی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہر اچھائی کے سامنے وہ چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں واحد ایک رشتہ ایسا ہے جو کہ میاں بیوی کا ہے۔ واحد یعنی اکیلا ایک ایسا رشتہ ہے کہ میاں بیوی کا، جس میں ایک ہی شخص سے کئی بار نفرت ہوتی ہے، پھر بھی کیا ہوتا ہے، بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ روز لڑائی بھی کرو اور روز محبت بھی کی جاتی ہے۔ کون سا رشتہ ہے ایسا؟ وہ ہے صرف اور صرف میاں بیوی کا، یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا۔
ساری زندگی انسان اس فریب کے اندر گزار دیتا ہے، اس دھوکے میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، جبکہ وہ اہم نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے چاہے جتنی تکلیف ہو، ذرا سا رو گالے گا، مر گیا، پھر بھی دوسرا دن ان کا پھر کھانا پینا چالو۔ تو یہ ہے، کوئی بھی انسان کسی کے لیے اہم نہیں ہوتا۔ انسان دو چیزوں سے بالکل بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا، خوشی کو خرید نہیں سکتا، یہ دونوں چیزیں اس کے بس سے باہر ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینا چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کی نظر میں تمہاری کتنی اہمیت ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے مل رہا ہے یا پھر آپ کو بھی کچھ سمجھتا ہے۔ عورت وہ سفید چادر کی طرح ہے، سفید دھپدھپی چادر کی طرح، جس پر پانی سے بھی داغ لگ جاتا ہے تو بی کیئرفلی، یعنی عورت کو بہت سنبھالنا چاہیے، خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ عورت مانے ہی چھپانا ہوتا ہے۔ دولت کی اصل تباہی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی، اگر رہ بھی جائے تو انسان ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنی دولت کا استعمال کرے، سب کچھ پڑا رہ جائے گا جب لوٹ چلے گا بنجارا۔ لوگ اتنا زور خود کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا کہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگاتے۔ واہ بھائی واہ، اپنے گریبان میں جھانک لو تو دوسروں میں کمیاں دکھیں گی ہی نہیں۔ یعنی خود کو اگر غلط صحیح پہچان لو کیا کر رہے ہو تو دوسروں میں کمی نکالنے سے پہلے تھوڑا ٹھہر جاؤ گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی شے کی یعنی کسی بھی چیز کی صرف 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ایک تو کھو دینے کے بعد، دوسرا ملنے سے پہلے۔ کیا بات کہی! کسی کے رشتے میں بے وجہ مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر حقوق العباد کی معافی نہیں، حق جو اس کا حق ہے اس کی تو بالکل معافی نہیں، اگر کسی نے ایسا کیا، کسی کا حق مارا تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا۔ انشاءاللہ اگلے دن پھر ملتے ہیں ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب لازمی کر کے جائیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، آپ کا ایک لائک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو خوش رہیے، ٹیک کیئر، بائے بائے۔